جی قصہ چل رہا تھا سلطان محترم اور خواجہ حسن توسی رحمہ اللہ کی گفتگو کا۔ سلطان معظم نے پوچھا، ایک بات بتا توسی، حکمران میں کیا صفات اور کیسے اوصاف ہونے چاہیے کہ وہ رعایا میں ہر دل عزیز ہو اور مرنے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے الفاظ سے یاد کریں، وہ اپنے دین اور سلطنت کے لیے آگ کا طوفان ہو؟ خواجہ حسن توسی نے جواب دیا، رعایا کے لیے پانی ہو، زمین کی طرح فیاض اور آسمان کی طرح مرئی ہو، عقاب کی مانے تیز نگاہ، کوے کی طرح محتاط اور کوئل کی طرح خوشگلو ہو، شیر کی طرح بے خوف اور چاند ستاروں کی مانند راست گو ہو، یوں نہیں کہ آج ادھر کل ادھر بھٹکتا پھرے۔ کیا یہ صفات ہم میں ہیں؟ سلطان نے پوچھا۔ اگر میں نے کہا ہاں تو یہ خوشامد ہوگی۔ خواجہ حسن توسی نے جواب دیا، خوشامد منافقت ہے، میں منافق نہیں بننا چاہتا۔ اگر میں نے کہا سلطان میں کچھ صفات کی کمی ہے تو میں معتوب ہوں گا، مجھ میں تاب عتاب نہیں۔ اے نوجوان، سلطان نے کہا، تیری صاف گوئی قابل دید ہے، لیکن ایک بات بتا، اگر ان صفات اور اوصاف میں سے ایک یا دو ہم میں نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلطان عالی مقام خواجہ حسن توسی نے کہا، تسبیح میں 100 دانے اور گرہ صرف ایک ہوتی ہے، اگر ایک گرہ گل جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اور وہ وصف کمزور ہو جو گرہ کی حیثیت رکھتا ہو، تو گری کسی بھی وقت صفات اور صاف کے دانے بکھیر دے گی۔ خواجہ حسن توسی سلطان چاغری بیگ نے پرجوش لہجے میں کہا، ہم نے تجھے مشیر مقرر کیا، اگر تو نے راز گوئی اور صداقت پسندی کو قائم رکھا تو یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ ایک روز تو اس سلطنت کا وزیر اعظم ہوگا۔ 20-22 سال بعد سلطان چاغری کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، خواجہ حسن توسی وزیر اعظم بن گیا۔ اس وقت کا سلطان چاغری بیگ کا پوتا سلطان ملک شاہ حکمران تھا۔ مرو یعنی دوسرے دارالسلطنت میں سلطان الپ ارسلان تھا۔ خواجہ توسی سلطان الپ ارسلان کا وزیر اعظم تھا۔ خواجہ حسن توسی تاریخ اسلام کے مشہور و معروف شخصیت ہے۔ اسے سلجوقی سلطانوں نے نظام الملک کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ میں اسے خواجہ حسن توسی کم نظام الملک زیادہ لکھا گیا، اس لیے وہ اسی نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ وہ دینی امور کا اور فقہ و حدیث کا عالم تھا۔ نظام الملک نے بغداد میں مدرسہ نظامیہ بنایا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے ساتھی بہاؤالدین شداد کو، جو اس وقت کا مشہور سکالر تھا، اسی مدرسے میں اکٹھے پڑھے تھے۔ جی ہاں جناب والا، ایک روز خواجہ حسن توسی اپنے کام کاج میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نیشا پور سے ایک شخص اسے ملنے آیا ہے اور اپنا نام عمر خیام بتاتا ہے۔ خواجہ حسن نے ذہن پر زور دیا، یہ نام اسے کچھ مانوس لگا اور ایک شک کی بنا پر کہا کہ اسے اندر بھیج دو۔ عمر خیام اندر آیا۔ خواجہ نے اسے دیکھا تو اچھل کر اٹھا، اس نے عمر خیام کو پہچان لیا تھا۔ دونوں نے اس طرح بغل گیر ہو کر ملے جیسے لمبی مدت کے بچھڑے ہوئے دوست ملا کرتے ہیں۔ وہ تھے ہی پرانے اور بچھڑے ہوئے دوست۔ امام موافق کے مدرسے میں ہم جماعت تھے۔ اس مدرسے کے متعلق تاریخوں میں لکھا ہے کہ طلبہ کم ہوا کرتے تھے، جو بھی طالب علم امام موافق کی شاگردی سے فارغ ہوتا تھا وہ حکومت یا معاشرے میں اونچے درجے پر فیض ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، اس کی ایک مثال خواجہ حسن توسی کی تھی، جو سلطنت سلجوقی کا وزیر اعظم بنا، نظام الملک کا خطاب پایا اور تاریخ میں آج تک اس کا نام زندہ ہے اور تا ابد زندہ رہے گا۔ پھر ایک اور مثال عمر خیام کی ہے۔ عمر خیام کی ربائی آج بھی مشہور ہیں، اردو میں بھی ان ربائیوں کا ترجمہ ہوا ہے اور انگریزی میں بھی۔ اس طرح عمر خیام اردو اور انگریزی ادب کا ایک مقبول شاعر بن گیا ہے۔ عمر خیام کوئی عام قسم کا شاعر نہ تھا، وہ فلسفی شاعر تھا۔ اس کی ربائیوں میں نسوانی حسن کی رعنائیاں تو بہت ہیں، لیکن ان ربائیوں میں زندگی کا فلسفہ اور دانش ہوتی تھی۔ اس کی ربائیاں خیال کی گہراؤں کی بدولت آج بھی زندہ ہیں۔ یہی نہیں، عمر خیام حکیم بھی تھا۔ اس نے حکمت کی پریکٹس ہی نہیں کی تھی بلکہ بعض لا علاج امراض کی دوائیاں بھی ایجاد کی تھیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر خیام نے آب حیات بھی تیار کر لیا تھا،
جو ہر مرض کی دوا اور لامحدود عمر کا ضامن تھا، لیکن یہ محض روایت ہے، کسی بھی مورخ نے آب حیات کا ذکر نہیں کیا۔ یہ تھا عمر خیام جو اپنے پرانے ہم جماعت خواجہ حسن طوسی سے ملنے آیا تھا۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ عمر خیام کسی امیر باپ کا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا باپ، جس کا نام تھا عثمان، موٹے کھدر کا کپڑا بناتا تھا، یہ اس کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خیموں کی سلائی کا کام شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے وہ خیام کہلانے لگا۔ عثمان خیام اس کے بیٹے عمر نے جب دیکھا کہ وہ شعر موزوں کر سکتا ہے تو اس نے باپ کے پیشے کی مناسبت سے اپنا تخلص خیام رکھ لیا۔ یہ تخلص اس کے نام کا حصہ بن گیا اور عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ کہو عمر، خواجہ حسن نے پرمسرت لہجے میں کہا، اتنا عرصہ کہاں رہے؟ آج تم نے لڑکپن یاد دلا دیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، خواجہ عمر خیام نے کہا، میں اب عمر نہیں، عمر خیام ہوں۔ شعر و شاعری میں مقام پیدا کر لیا ہے، حکمت میں قسمت آزمائی کر رہا ہوں، علم و ادب کی کتابیں بھی پڑھ رہا ہوں اور حکمت کی بھی، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ باپ خیمہ بانی کرتا ہے، میں نے اس پیشے کو اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے ذہنی رجحان نے اسے قبول نہیں کیا۔ میری صلاحیتیں مجھے کسی اور طرف لے جا رہی تھیں۔ باپ کو بھی میں نے ناراض کر دیا کہ میں روٹی کمانے کے لیے اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تمہیں کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش تو تلاش کرنا ہی ہوگا، خواجہ نے کہا۔ بغیر کام کے زندگی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ میں تمہیں ایک عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں خواجہ، عمر خیام نے کہا۔ عہد نامہ ہم نے لڑکپن میں کیا تھا۔ عہد نامہ؟ نظام الملک نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ 22-23 سال گزر گئے، عمر ذرا اشارہ تو دے دو۔ خواجہ اور عمر خیام کا ایک اہم جماعت اور بھی تھا۔ خواجہ نظام الملک اور عمر خیام کا ایک ہم جماعت اور بھی تھا۔ اس نے تو تاریخ میں ایسا نام پایا کہ اسے تا قیامت بھلایا نہیں جا سکے گا۔ جی ہاں، یہ تھا جنت ارضی کا خالق حسن بن صباح۔ ان کے ہم جماعت اور بھی تھے، لیکن خواجہ عمر خیام حسن بن صباح کی آپس میں دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ وہ ایک ہی کمرے میں رہتے، جدھر ایک نے جانا ہوتا تو ادھر تینوں جاتے تھے۔ ایک روز حسن بن صباح نے ایک عہد نامہ پیش کیا اور تینوں دوستوں نے آپس میں یہ عہد کیا۔ یہ ان کا ایک تاریخی عہد نامہ جس کا ذکر تقریباً ہر مورخ نے کیا ہے۔ اتنی مدت بعد عمر خیام خواجہ سے ملا تو خواجہ عہد نامہ بھول چکا تھا۔ مدرسے کی ایک رات یاد کرو خواجہ، عمر خیام نے نظام الملک کو عہد نامہ یاد دلانے کے لیے کہا۔ ہم تینوں دوست اس روز کا پڑھا ہوا سبق دہرا کر فارغ ہوئے تو حسن بن صباح نے کہا کہ اس مدرسے کی روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کہا، وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ ہم تینوں اونچے رتبے پر پہنچیں گے، ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی بلند مرتبے تک جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صباح نے کہا تھا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا اور انہیں اپنی خوش بختی میں برابر کا شریک بنائے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا اور طوطا چشمی اور خود غرضی سے گریز کرے گا۔ ہم تینوں نے پوری سنجیدگی اور سچے دل سے عہد و پیمان کیے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، عمر خواجہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آ گیا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے سب سے زیادہ پرجوش طریقے سے عہد کیا تھا کہ مجھے اللہ نے کوئی بڑا مرتبہ دیا اور میرے دونوں دوستوں کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان کی مالی اور ہر طرح کی معاونت کروں گا۔ تو پھر خواجہ عمر خیام نے کہا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں بنا، میں اس کا کچھ بندوبست کر دوں گا۔ خواجہ نے کہا، تم صاحب علم و فضل ہو، فلسفہ، شاعری اور حکمت میں دسترس رکھتے ہو۔ میں سلطان سے کہوں گا کہ تم سلطنت کے لیے معتمد اور سود مند ثابت ہو سکتے ہو، اور میں سلطان سے یوں کہوں گا کہ تمہیں میرے ساتھ ملازمت دے دی جائے، تمہیں میرا معاون بنا دیا جائے۔ یہ سلاطین مجھے اچھا چاہتے ہیں اور مجھ سے بہت ہی متاثر ہیں۔
میں تمہارے کردار کی عظمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عمر خیام نے کہا، لیکن خواجہ تم تو مجھے اعلیٰ منصب پر اپنے ساتھ بٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں اس منصب کے قابل نہیں۔ میں ساری عمر تمہارا مشکور اور ممنون رہوں گا۔ نہیں عمر، خواجہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ذریعہ معاش کے بغیر تم نے جو اتنا عرصہ گزارا، اس کے زیر اثر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں تمہارا اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ سلطان محترم میرے کہنے پر تمہیں اچھے منصب پر قبول کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، یہ بات نہیں، عمر خیام نے کہا، میں کام کرنے سے نہیں گھبراتا اور بے روزگاری نے مجھ پر کوئی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ میری صلاحیتیں جس طرف چل نکلی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی راستے کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اپنے تحریری اشعار اور حکمت کے نسخے جو میں نے دریافت کیے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ میں علم و ادب اور حکمت میں مزید تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک نظر انہیں دیکھ لو، میرے پاس کوئی پیسے نہیں جس سے میں اپنے اس تحقیقی مسئلہ کو آگے بڑھاؤں۔ اگر میں نے ملازمت قبول کر لی تو اس سے صرف یہ حاصل ہوگا کہ میں اور میرے اہل و عیال باعزت روٹی کھا لیں گے اور مجھے عزت حاصل ہو جائے گی۔ میرے اس بات پر غور کرو خواجہ، میں صرف اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روٹی نہیں چاہتا، میں بنی نو انسان کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں نے نایاب اور انتہائی کارآمد جڑی بوٹیاں تلاش کرنی ہے اور کچھ قیمتی سامان بھی درکار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اتنی رقم ہونی چاہیے جس سے میں گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکوں۔ خواجہ نے اس کے کاغذات کا پلندہ دیکھا، تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ شخص علم و ادب کے لیے اور حکمت کے لیے کتنا بڑا کام کر رہا ہے۔ اگر اسے مالی معاونت مل جائے تو بنی نو انسان کے لیے اس کی یہ کاوش بہت ہی سود مند ثابت ہوگی۔ چنانچہ اس نے عمر خیام کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور اس کا یہ تحقیقی کام سلطان الپ ارسلان کو دکھایا۔ اسے اس تحقیق کی افادیت اور اہمیت بتائی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سلاطین سلجوق علم و فضل اور عمر خیام جیسے تحقیقی کام کرنے والوں کی بہت قدر کرتے تھے۔ سلطان نے عمر خیام کے لیے 1200 مسکال سونا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیا۔ آج کی کرنسی کے حساب سے 1200 مسکال 35,000 روپے کے برابر تھے۔ عمر خیام پہلا وظیفہ وصول کر کے نیشا پور چلا گیا۔ عمر خیام کو اتنی زیادہ مالی سہولت حاصل ہو گئی تو وہ علم و حکمت کے تحقیقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اپنی پہلی جو کتاب لکھی وہ عقیدت مندی اور شکریہ کے طور پہ خواجہ کے نام سے منسوب کی۔ پھر اس نے اپنی تحقیق اور تجربات کی ایک اور کتاب مرتب کی جس کا نام علم المسات والمکابات تھا۔